کیا آپ پر کبھی کسی نے ایسا جھوٹا الزام لگایا ہے کہ آپ کے پاس اپنی صفائی کا کوئی ثبوت نہ بچے؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسا ہی دن تھا جب ایک بکھرا ہوا ہجوم لاٹھیاں اور مشالیں لے کر ایک نیک عبادت گزار پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی عبادت گاہ کو زمین بوس کر دیا گیا، اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور اس پر بدکاری کی ایسی غلیظ تہمت لگائی گئی کہ پورا شہر اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ اس کے پاس اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کا کوئی رستہ نہیں تھا سوائے ایک چند دن کے دودھ پیتے بچے کے۔ یہ صحیح بہاری کی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے جو بتاتی ہے کہ جب انسان پر تہمت لگتی ہے اور دنیا سارے دروازے بند کر دیتی ہے تو اللہ کیسے بولتے ہوئے معجزے دکھاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیسے جریج کی مدد کی، اس نے وہ کون سا قدم اٹھایا کہ اللہ نے اس کی مدد کی۔ انسانی معاشرے کی سب سے خطرناک اور زہریلی بیماری تہمت ہے۔ جب انسان پر کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کی ذہنی اور جذباتی حالت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، چھت کو گڑتا ہے اور سوچتا ہے، یا اللہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، پھر لوگ مجھ پر کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے جیسے اس کی عزت، اس کا وقار سب خاک میں مل گیا ہے اور اب زندگی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ جب زمین والوں کے کان بہرے ہو جائیں تب آسمان والے کی عدالت لگتی ہے، اور آج کی کہانی آپ کو بتائے گی کہ جب ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو تو اللہ آپ کا وکیل کیسے بنتا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ ایک انتہائی پارسا اور نیک انسان جس کا نام جریج تھا۔ جریج نے دنیا کی رنگینیوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے شہر سے دور ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنا لی تھی۔ وہ دن رات وہاں اللہ کے ذکر، سجدوں اور روزوں میں مشغول رہتا۔ اس کی نیکی کے چرچے پورے علاقے میں پھیل چکے تھے۔ ایک دن جریج نے اپنے رب کے حضور نفل نماز میں کھڑا تھا۔ اس کا دل اللہ کے نور سے روشن تھا۔ اچانک باہر سے ایک آواز آئی، اے جریج۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ جریج کی بوڑھی ماں کی پکار تھی۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جہاں جریج ایک شدید روحانی اور نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یا رب، ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور دوسری طرف میں تیرے سامنے نماز میں کھڑا ہوں، میں کیا کروں؟ اب یہاں پہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں یا باپ پکارے تو نماز توڑ کر ان کی بات سننا فرض ہے۔ لیکن جریج کا اللہ سے عشق اتنا گہرا تھا کہ اس نے سوچا، میں اللہ کے دربار سے کیسے منہ موڑ لوں؟ اس نے نماز جاری رکھی اور ماں کو جواب نہ دیا۔ اس نے سوچا وہ بعد میں جواب دے دے گا۔ ماں واپس چلی گئی۔ اگلے دن ماں پھر آئی اور پکارا، اے جریج۔ اتفاق سے جریج پھر نماز میں تھا۔ اس نے پھر وہی سوچا اور جواب نہ دیا۔ تیسرے دن ماں پھر آئی۔ جب مسلسل 3 دن تک ماں کو جواب نہ ملا تو ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک بوڑھی اور کمزور ماں کا دل غصے اور جذبات میں آ کر اس ماں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کے منہ سے ایک ایسی بد دعا نکل گئی جس نے جریج کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس بوڑھی ماں نے کہا، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا۔ والدین کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے وہ غصے میں ہی کیوں نہ ہو، سیدھا عرش الہی تک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ اسے قبول کر لے۔ ماں تو اپنے گھر چلی گئی لیکن اس کے الفاظ نے آسمان پر دستک دے دی تھی، اور اب جریج کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تیار ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل کے لوگ جریج کی عبادت اور پارسائی کی مثالیں دینے لگے، لیکن شیطان کو یہ نیکی کہاں ہضم ہوتی ہے۔
اسی شہر میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن بدکار عورت رہتی تھی۔ اس کا حسن اس کا غرور تھا۔ جب اس نے لوگوں سے جریج کی تعریف سنی تو تکبر سے بولی، تمہارا وہ عبادت گزار جریج، اگر تم چاہو تو میں اسے فتنے میں ڈال کر دکھا دوں۔ وہ عورت پورے ہار سنگار کے ساتھ جریج کی عبادت گاہ پہنچی۔ اس نے اپنے حسن کے جلوے دکھائے، اسے گناہ کی دعوت دی، لیکن جریج جو اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور اپنے سجدوں میں روتا رہا۔ عورت کا غرور خاک میں مل گیا۔ اب اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس عورت نے ایک بھیانک سازش تیار کی۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے سے تعلق قائم کر لیا اور بدکاری کی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا کہ لوگوں، جس جریج کو تم ولی اور پارسا سمجھتے ہو، یہ بچہ اسی جریج کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے شہر میں آگ لگ گئی۔ لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اتنا بڑا دھوکہ، مذہب کے لبادے میں اتنا غلیظ کام۔ شیطان نے تو لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ پورا شہر کلہاڑیاں، ڈنڈے اور مشالیں لے کر جریج کی عبادت گاہ کی طرف دوڑ پڑا۔ انہوں نے پہنچتے ہی اس کی عبادت گاہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ جریج کو گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹا گیا، اسے گالیاں دی گئی، اسے مارا گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جریج نے حیرت اور درد سے پوچھا، تم لوگ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ ہجوم چلایا، تو ایک منافق ہے، تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ سنتے ہی جریج کے ذہن میں ایک دم اپنی ماں کی وہ بد دعا گنجی، اسے موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج مسکرایا، وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگوں کا نہیں، اس کی ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اس نے اس مجمع سے کہا، مجھے چھوڑو اور مجھے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس بکھرے ہوئے خون اور ٹوٹے ہوئے حجرے کے درمیان جریج نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر اس عورت کے نومولود بچے کے پاس آیا۔ پورے مجمع میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جریج نے اس دودھ پیتے بچے کے پیٹ میں ہلکی سی انگلی چبوئی اور ایک ایسا سوال کیا جس نے تاریخ کا دارہ بدل دیا۔ اس نے کہا، اے بچے، اللہ کے حکم سے سچ بتا، تیرا باپ کون ہے؟ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا تھا، جس نے ابھی بولنا نہیں سیکھا تھا، اس نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں گواہی دی، میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ وہ فلاں شخص، وہ چرواہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آواز سنتے ہی ہجوم پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ لوگ جو چند منٹ پہلے جریج کو مار رہے تھے، اب روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر رہے تھے، اس کے ہاتھ چومنے لگے، اس سے معافیا مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے جریج، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم تیری اس ٹوٹی ہوئی عبادت گاہ کو سونے سے بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس اللہ والے نے کہا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اسے دوبارہ مٹی ہی سے بنا دو جیسے یہ پہلے تھی۔ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے زخموں کا مرہم ہے جن کی عزتوں کو جھوٹے الزامات لگا کر اچھالا گیا۔ یاد رکھیں، جب آپ پر تہمت لگے تو صفائیاں دینے اور رونے دھونے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، بلکہ اپنا وکیل اللہ کو بنائیں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اگر آپ آج کسی ایسی ہی پریشانی میں ہیں تو روزانہ کثرت سے یہ قرآنی وظیفہ پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو رب ایک دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوا سکتا ہے، جریج کو باعزت بری کروا سکتا ہے، وہ آج آپ کو بھی ہر تہمت سے پاک کر کے آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلا سکتا ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہو تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور مزید ایسے ہی سکون بخش ویڈیوز کے لیے راحت قلب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔